بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ تھا جو کبھی بھی مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ قیامت تک زندہ ہی رہے۔ قرآن مجید اس بات پر بہت تاکید کرتا ہے کہ تمام انسان بلکہ تمام ذی روح کو ایک نہ ایک دن ضرور مرنا ہے، اور کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سی آیتوں سے موت کی حقیقت بیان کی ہے۔ ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں: جو بھی روئے زمین پر ہے سب فنا ہو جانے والا ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اے رسول، یقیناً آپ کو بھی انتقال کرنا ہے اور انہیں بھی یقیناً مرنا ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں قرار دی، تو کیا اگر آپ مر جائیں تو یہ لوگ ہمیشہ باقی رہیں گے؟ نتیجتاً موت ایک قانون کلی اور ناقابل انکار حقیقت ہے، جس سے کوئی چیز یا کوئی بھی شخص بھاگ نہیں سکتا۔ ان مذکورہ آیات سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کا مرنا یقینی ہے، لیکن موت کا وقت اور جگہ سوائے اللہ کی ذات کے کسی بشر کو معلوم نہیں۔ چنانچہ بعض بچپن میں تو بعض عنفوان شباب میں اور بعض ادھیڑ عمر میں، جبکہ باقی بڑھاپے میں دائی اجل کو لبیک کہہ جاتے ہیں۔ بعض صحت مند تندرست نوجوان سواری پر سوار ہوتے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ وہ موت کی سواری پر سوار ہو چکے ہیں۔ یہی دنیاوی فانی وقتی زندگی اخروی ابدی زندگی کی تیاری کے لیے پہلا اور آخری موقع ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، مجھے واپس بھیج دیجئے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک اعمال کروں۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ ہے جب تک کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں، لہذا ضروری ہے کہ ہم افسوس کرنے یا خون کے آنسو بہانے سے قبل اس دنیاوی فانی زندگی میں ہی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری روح ہمارے بدن سے اس حال میں جدا ہو کہ ہمارا خالق و مالک اور رزاق ہم سے راضی ہو۔ آج ہم صرف فانی زندگی کے عارضی مقاصد کو سامنے رکھ کر دنیاوی زندگی گزارتے ہیں، اور دنیاوی زندگی کے عیش و آرام اور وقتی عزت کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ لہٰذا آئیے دنیا کو دنیا کے پیدا کرنے والے کی ہی زبانی سمجھیں، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دنیاوی زندگی کا فائدہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، مگر بہت تھوڑا۔ ناظرین، خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ مقرر کر دی ہے، اور موت ایسی چیز ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کافر یا فاجر ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بیوقوفوں میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز اور بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیاوی زہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو بے ترتیب کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جلسانے والی، اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی چیز ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کھاتی ہے، نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ اخروی ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں، اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اقمہ لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا، اور انسان کا دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے کا۔ ترقی یافتہ سائنس بھی
روح کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے، روح صرف اللہ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے اور موت پر توبہ کا دروازہ بند اور جزا و سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندہ کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹہ، بلکہ ہر لمحہ اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ موت ایک مصیبت بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس بادشاہ کی جو موت سے ڈرتا تھا، وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ قیامت تک زندہ ہی رہے۔ ایک حکیم صاحب نے اسے کہا، بادشاہ سلامت، فلاں ملک کی سرزمین سے ایسی ایسی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں جن میں آب حیات کی تاثیر ہوتی ہے۔ آپ اگر وہ جڑی بوٹیاں منگوا لیں تو ہم وہ دوا بنا دیتے ہیں جس کے کھانے کے بعد آپ جب تک چاہیں گے زندہ رہیں گے۔ بادشاہ نے فوراً ہی اپنے وزراء میں سے 5 وزیروں کو دوسرے ملک بھیجنے کا حکم جاری کر دیا کہ جاؤ اور دوسرے ملک کے جو بڑے راجا ہیں ان کو میرا سلام دو اور کہو کہ مجھے فلاں فلاں بوٹی کی اشد ضرورت ہے۔ سنا ہے وہ بوٹی آپ کے ملک میں پائی جاتی ہے، لہٰذا مجھے ان بوٹیوں کی اشد ضرورت ہے، اس لیے کہ میں مرنا نہیں چاہتا ہوں۔ خیر 5 وزیر دوسرے ملک پہنچے، راجہ صاحب کو سلام دیا، پیغام سنایا۔ جیسے ہی راجہ صاحب نے سنا کہ بادشاہ مرنا نہیں چاہتا تو راجہ صاحب نے کہکا لگانا شروع کر دیا، ہنسنا شروع کر دیا۔ ہنسنے کے بعد راجہ صاحب نے فوراً ہی سپاہی بلوائے، ان سب کو گرفتار کرا دیا، یعنی ان 5 وزیروں کو گرفتار کرا دیا۔ گرفتاری کے بعد راجہ صاحب نے حکم جاری کر دیا کہ ان سب کو لے جاؤ، فلاں پہاڑ کے نیچے ایک خیمے کے اندر بند کر دو اور بند کر کے واپس چلے آؤ، اور وہاں ساتھ ہی ان 5 وزیروں کو یہ بھی کہہ دینا کہ جب تک یہ پہاڑ 2 ٹکڑے نہیں ہوتا تم آزاد نہیں ہوگے۔ جس پہاڑ کے نیچے تم پڑے ہو، جب تک یہ پہاڑ 2 ٹکڑے نہیں ہوتا تم آزاد نہیں ہو سکتے۔ سپاہی ان 5 وزیروں کو لے گئے اور پہاڑ کے نیچے خیمے کے اندر بند کر کے واپس چلے آئے۔ اب ان 5 وزیروں کو چاروں طرف موت کے آثار نظر آنے لگے، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ مشکل کی اس گھڑی میں اللہ کے سوا ان کا اور کوئی حامی و ناصر نہیں تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ زمین پر سجدہ ریز ہو گئے، رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگے، یا اللہ ہم پر رحم فرما، پہاڑ کے 2 ٹکڑے کر دے تاکہ ہم موت سے بچ جائیں، ہم آزاد ہو جائیں۔ سارا دن ساری رات روتے ہی رہے۔ ان کے دن رات رونے کے بعد اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے ان پر رحم فرمایا، ان کی دعا قبول ہوئی۔ ایک دم زمین ہلنے لگی، زلزلہ آیا، پہاڑ جڑ سے ہلنے لگا اور پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اب راجہ صاحب نے حکم دیا کہ ہماری شرط پوری ہو گئی ہے، پہاڑ کے 2 ٹکڑے جو ہم چاہتے تھے وہ ہو گئے ہیں، اب جاؤ ان 5 وزیروں کو میرے پاس لے آؤ۔ سپاہی گئے، لے آئے۔ جب وہ سامنے آئے تو راجہ صاحب نے کہا، بھائی اب تم واپس اپنے ملک میں جاؤ، اپنے بادشاہ کو یہ سارا واقعہ سنانا جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، یہ ساری کہانی اپنے بادشاہ کے آگے پیش کر دینا، آخر میں بادشاہ کو میرا ایک پیغام بھی سنا دینا۔ وزیر کہنے لگے، جی راجہ صاحب کون سا پیغام ہے؟ راجہ نے کہا کہ اپنے بادشاہ کو کہنا کہ اے بادشاہ سلامت، جس طرح 5 لوگوں کی دعا پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے، بالکل اسی طرح 5 کروڑ عوام کی بددعائیں بھی بادشاہ کی زندگی مٹی میں ملا سکتی ہیں۔ بالکل اسی طرح 5 کروڑ عوام کی بددعائیں بادشاہ کی زندگی اور کردار بھی مٹی میں ملا سکتی ہیں۔ اپنے بادشاہ کو کہنا کہ اگر تم اپنی لمبی زندگی اور لمبا اقتدار چاہتے ہو تو ہر گھڑی ہر لمحے غریب عوام کی بددعاؤں سے بچنا۔ جب تم غریب عوام کی بددعا سے بچ گئے پھر تمہیں کسی بوٹی دعا کی ضرورت نہیں رہے گی، قیامت تک تیرا چرچا ہوتا رہے گا۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ ویسے تو کوئی بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن اگر لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کا بھلا سوچو، ایسے کام کرو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہیں، اور یہی کام آپ کو لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رکھیں گے۔